حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں اور شب برات کے بارے میں کچھ تھوڑی سی مختصر سی بات کروں گی۔ سب سے پہلے ہے کہ شعبان المعظم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ لفظ شعبان شعب سے ماخوذ ہے۔ شعب پہاڑ کا راستہ ہوتا ہے، اسی مناسبت سے شعبان کا نام شعبان رکھا گیا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ خیر پھوٹتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان شروع ہو جائے تو تم اپنی نیت صاف کر لو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نفلی روزے نہ رکھنے کا اہتمام فرماتے کہ ہم لوگ کہنے لگتے کہ آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی عادت شعبان میں تھی۔ میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں روزے رکھیں، اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نفلی روزے آپ شعبان کے رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے کے نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان پڑتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے ہاں اعمال بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں بلند ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اب ہم شب برات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ رات بڑی بزرگی والی، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں۔ کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت زیادہ نام ہیں۔ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو دوزخ سے نجات دلاتے ہیں، دوزخ سے نجات دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو شب برات کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ نام ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہونے والی رات۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ۔
اور اس کو لیلۃ السکہ بھی کہتے ہیں، یعنی دستاویز والی رات۔ اور اس رات کو لیلۃ الحیات بھی کہتے ہیں اور لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں، یعنی یہ رات گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یعنی جتنے سال بھر میں گناہ ہوتے ہیں وہ اس رات کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ لیے جاتے ہیں، اور جتنے مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور چند افراد کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت 15ویں شعبان کو جب 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور چند افراد کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس رات پر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ شب برات اللہ کی طرف سے، شب برات میں اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے سوائے بدکار عورت کے اور مشرک کے، یعنی یہ رات اتنی برکتوں والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اس رات میں جو کوئی بھی اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، سوائے دو کے، ایک زانیہ عورت جو زنا کرنے والی عورت، دوسرا مشرک اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ ان دونوں کے علاوہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت سے اس رات میں جو بھی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو غنیمت سمجھا جائے، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، تسبیحات وغیرہ کریں، جتنی بھی عبادت ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔